جامع ترمذی نمبر 1855 میں موجود حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسی خصوصیات کی نصیحت فرمائی ہے جو ایک مسلمان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرنے کا باعث بنے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرنا اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا۔ دوسری خصوصیت جو مرکزی حدیث میں مذکور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر عظیم کا باعث ہے۔ باب 76 آیات 9 سے 11۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، نہ شکر گزاری کے طلبگار۔ ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مضطر کر دینے والا ہے، تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو کھلاتا ہے اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھلائے جائیں گے۔ جامع ترمذی نمبر 2449 میں موجود حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے صدقات کو باقاعدگی سے اپنے وسائل کے مطابق دینے کی کوشش کرے، چاہے اس کی مقدار کتنی بھی ہو۔ سیر بحث مرکزی حدیث میں آخری خصوصیت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ دوسروں تک سلام کا اسلامی پیغام پھیلانا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل اور قول سے سب کو امن دے کر اس نیک عمل کے حقیقی معنی کو پورا کرے۔ ایک سچے مسلمان اور مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زبانی اور جسمانی نقصان کو دوسروں کے نفس اور مال سے دور رکھے، خواہ وہ کسی بھی عقیدے کا ہو۔ سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس میں دوسروں کی مدد کرنا بھی شامل ہے، جیسے کہ جذباتی یا جسمانی مدد۔ اس طرح کا برتاؤ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی۔ سنن ابن ماجہ نمبر 225 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ سادہ لفظوں میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے جیسا کہ وہ اپنی گفتگو اور عمل سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہتا ہے۔